خواتین و حضرات السلام علیکم. اپنے نئے پروگرام جگہ خالی ہے کے ساتھ پھر میں دوبارہ سے حاضر ہوں. پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ ہم سب کے جانے مانے پہچانے نیوز کاسٹر جناب زبیر الدین صاحب تشریف فرما تھے. ان کی باتیں اتنی دلچسپ ہیں، ان کی اسٹرگل اتنی زبردست ہے، ان کے ساتھ جو ہے ماضی کی تاریخ ایسی منسلک ہے کہ وہ باتیں ختم ہی نہیں ہوئی. تو ہم نے چاہا تھا، جیسا کہ اگر آپ لوگوں نے پچھلا پروگرام دیکھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ زبیر صاحب آپ دوبارہ تشریف لائیے اور ہم ٹی اے ڈی اے نہیں دیں گے لیکن آپ نے آنا ہے. تو زبیر صاحب تشریف لے آئے ہیں. السلام علیکم جناب. میں تو یہ سوچ کے آیا تھا اس دفعہ تو ملے گا. وعلیکم السلام. Believe me, I also enjoyed the last program. اور اللہ میاں خوش رکھے. آپ ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ترقی دے اللہ تعالیٰ آپ کو. بہت شکریہ. آپ کو خبر نیوز کاسٹر بنا دے. یہ دعا ہے، بد دعا ہے. اگر آپ مجھے دیکھتے ہیں تو دعا ہی ہے. لیکن آپ جیسا بن نہیں سکتا نا، اس معیار تک میں جا نہیں سکتا. تو اس لیے اچھا بہرحال ہم شروع کرتے ہیں. آپ کی زندگی کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کیونکہ واقعی اس چیز نے مجھے بڑا انسپائر کیا. آپ بڑے قناعت پسند ہیں اور جو کچھ ملا اس میں خوش رہنا یہ ایک ایسی چیز ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے، لوگ تو سرکاری نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ میں ایک گریڈ 16 17 18 کی اگر ابھی جاب پکڑ لوں گا تو آخر میں جا کے جو ہے میں 22 اور 23 پہ ریٹائرڈ ہوں گا تو وہ کیا لائف ہوگی اور ایک محفوظ لائف ہوگی، سب کچھ ہوگا. آپ نے ساری زندگی کانٹریکٹ پہ نیوز پڑھا تو کبھی آپ کو وہ نہیں ہوا کہ یار کیا پتا کہ کل کو میں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا؟ تو آپ کو کبھی وہ نہیں رہتی تھی؟ Believe me, میں ان کا ملازم نہیں تھا. ہاں بالکل بالکل. ہمارا ہوتا تھا کانٹریکٹ مہینے بھر کا. ٹھیک ہے. کہنے کو مہینے بھر کا ہوتا تھا لیکن 2 دن کے بعد آپ نے کوئی گڑبڑ کر دی، یعنی کوئی غلطی ہو گئی، کچھ ہو گیا تو جاؤ خدا حافظ. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے. میں نے شروع سے بتایا آپ کو کہ جب میں نے خبریں پڑھنی شروع کر دی نا تو میں نے کہا میں نے زندگی میں یہی کرنا ہے اور جتنا میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں میں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے آپ کو خبریں پڑھنی. جس دن میں جایا کرتا تھا نا، جس دن میری رات کو خبر نامہ ہے نا، میں اس دن پورے بلیٹن مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں جب پہنچوں گا تو آج یہ خبریں ہوں گی. پہلے سے آپ خبریں پڑھ مجھے پتا ہوتا تھا. صحیح. اور میں کسی کی برائی نہیں کر رہا. کچھ لوگ ایسے تھے اور کہہ لیں ہمارے گھر میں تو اخبار بھی نہیں آتا. وہ بیچارے کچھ اور جاب کرتے تھے نا، تو اخبار کو پتہ ہی نہیں کون سی خبر ہے کیا ہے. وہ تو اچانک پہنچے تو پتہ چلا کہ صحیح یہ ہو گیا. ٹھیک. لیکن آپ جو ہے مطلب اس میں ایک بے چینی تو رہتی ہے، ایک وہ تو رہتا ہے نا کہ یار پتہ نہیں کب چھوٹ جائے گی، لیکن آپ کو کوئی ایسا وہ نہیں ہوا. اور میں نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں. اچھا، ایک زمانے میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں ایک انٹرویو آپ کے پاس کرنے آیا تھا آپ کے گھر، اس وقت تک آپ کافی امیر ہو چکے تھے، ڈیفینس میں رہتے تھے. اللہ کے ساتھ ہے نا. تو جب اس میں نے اس وقت کئی لوگوں نے، جب میں جا رہا تھا، ظاہر ہے میں آفس سے نکل رہا ہوں تو وہاں 10 لوگ اور کام کرنے والے ایڈیٹر، سب ایڈیٹر، رپورٹر وغیرہ، تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یار یہ زبیر کوئی اور کام بھی کرتے ہیں یا صرف خبریں پڑھتے ہیں؟ ان کا کچھ اور سے الگ ہے. میں نے کہا یار میں آج جاؤں گا تو میں پتہ کروں گا. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنی پابندی سے جو شخص شام سے آ کر بیٹھ جاتا ہے رات گئے تک، تو وہ دوسرا کوئی کام کرتا ہے یا اسی پہ گزر بسر ہے؟ میں اکیلا تو نہیں تھا، اور بھی جو نیوز کاسٹر تھے آیا کرتے تھے. میرا جو دین ہے لیکن کیوں پتہ نہیں کیوں آپ کے بارے میں یہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہی بندہ روز آتا ہے. شاید نہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ میں نے تم کو بتایا نا کہ جس دن بہت امپورٹنٹ خبریں معلوم پتہ چلا کہ ضیاء الحق صاحب شہر میں یا بھٹو صاحب شہر میں، تو نیوز ایڈیٹر نے پوچھا کہ یار خبریں کون پڑھ رہا ہے آج؟ فلاں فلاں. میں نے یار اس کو منع کر دو، زبیر کو بلاؤ. کیا بات ہے. یہ میں ایک آنر ہے، جتنا فخر کروں. آنر. یہی چیزیں ایسی تھیں جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ کام لمبا چلے گا انشاءاللہ. 35 سال چلے. اچھا، ایسے بھی تو ہوں گے نا جو آپ کے سامنے نیوز ایڈیٹر آئے اور وہ کنٹرولر ہو گئے؟ ہاں بالکل. اسسٹنٹ پروڈیوسر بھرتی ہوئے ہمارے ساتھ.
اور بعد میں کنٹرول. اچھی دوست تھی سب کی. تو وہاں آپ کو آفر ہوئی کہ تم جاب پہ آ جاؤ؟ یس. میرے خیال میں 10-12 سال کے بعد جب میں نے خبریں پڑھنی شروع کی، اس کے بعد ایک وقت آیا تھا ان کو نیوز پروڈیوسرز کی ضرورت تھی. تو وہیں انہوں لوگوں نے مجھے کہا کہ یار تمہارا خبروں کا تو تجربہ ہو ہی گیا نا، جیسے ہم بناتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو تم اپلائی کر دو. میں نے کہا کہ یہ جو ہے پیسے کتنے ملیں گے؟ کہ نہیں ایسے ہوں گے 400-450. میں نے اپنا کیلکولیٹ کیا. میں نے کہا یار میں تو اس سے بہت زیادہ بنا رہا ہوں. اور صرف 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے آتا؟ صرف 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے پہنچا باہر. اور وہ تو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں نیوز ایڈیٹر. صبح سے لے کے رات تک کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے منع کر دیا. اچھا پھر ایک یہ تھا کہ جب آپ پروڈیوسر بن جائیں گے تو پھر آپ خبریں نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا نہیں، میری تو زندگی جو ہے وہ خبریں ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں خون نہیں دوڑا بلکہ خبریں دوڑ رہی ہے نا، گھٹی میں ہے جیسے. اور 56 ایئرس اب سب ملا کر 56 ایئرس. اس دن سے جس دن پہلی خبریں پڑھی اور آج میں پڑھ کے آیا ہوں 56 ایئرس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ جب خواتین میزبانوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو آپ کے ساتھ پہلی میزبان کون آئی؟ بڑا اچھا سوال ہے، مجھے یاد نہیں ہے. بڑا اچھا سوال ہے لیکن نہیں، آئی تھنک یس یاد آ گیا. سلمہ جبی ایک ہوا کرتی تھی. اچھا. سلمہ جبی بہت اچھے نیوز کاسٹر تھی وہ. اور میرے خیال میں 2-4 سال اس نے خبریں پڑھی. باقی اور خواتین جیسے حریم ہیں، سبو ہوئی، ماہرہ شفیع ہوئی، نگہت آفرین بھی تھیں. نگہت آفرین تھی. تو یہ لوگ تو بعد میں آئے. سلمہ جبی پھر یہ ہوا کہ وہ چلی گئی جرمنی، ریڈیو ڈوئچے ویلے. تو وہ چھوڑ گئی. اچھا. اس کے بعد تو ایسے بہت سارے نیوز کاسٹر تھے جو بعد میں بی بی سی چلے گئے. بہت سارے کوئی نہیں، بہت سارے کئی تھے. وائس آف امریکہ چلے گئے. ثریا شہاب ہیں. ثریا شہاب بی بی سی میں تھی. جی ہاں. نہیں ریڈیو ایران زائدان. اچھا ریڈیو ایران. بہرحال مطلب پاکستان سے باہر وہاں سے آئی تھی. پھر انہوں نے خبریں پڑھی. اچھا. اور کچھ ایسی بھی تو تھی نا. ایک تھی مہاپارا صفدر. اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایک تھا شاید. بہرکیف تو آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ یار یہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے نشریاتی ادارے ہیں، میں وہاں جاؤں، میں وہاں کام کروں؟ سوچا تھا اور اپلائی بھی کیا تھا. لیکن میرے خیال میں وہی بات ہوتی ہے نا کہ جگہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ ایک تو یہ ہوا. پھر میں نے کہا یار بعد میں پھر میں نے سوچا اپلائی تو کر دیا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنا ملک اپنا شہر چھوڑ کے کیسے جاؤں. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز رشتے دار. تو پھر وہ خیال ہی دل سے نکال دیا. اچھا. بڑے وہی کہہ رہا ہوں نا، بڑے قناعت پسند تھے بھائی آپ. ہاں ہے نا. اور زندگی میں شاید کچھ 1-2 کاروبار آپ نے کیے یا بزنس کیا کچھ؟ وہ کیا تھا. سینیٹر ویئر کا کام کیا تھا ایک دفعہ. اچھا. 4-5 سال کام بھی کیا ڈھونڈا آپ نے؟ ہاں سوری ہاں کام آئی ہیو نو آئیڈیا. بزنس کا علی بے نہیں پتا. کسی نے کہہ دی یہ کر لو، وہ کر لیا. اس کے بعد میں نے شپ چینلنگ کا کام کیا تھا. اچھا. وہ کام بہت اچھا تھا. لیکن وہ کہتے نا ہمارا جو پارٹنر تھا اس کے پاس تجربہ تھا، میرے پاس تھوڑے پیسے تھے. صحیح. جب میں نے چھوڑا پیسہ اس کے پاس تھا، میرے پاس تجربہ تھا. صحیح صحیح. اچھا ایک اور کی کیا، یہاں آنے سے پہلے میں یہ لیدر جیکٹس وغیرہ میرے پاس وہ پورا سیٹ اپ تھا. 25-30 آدمی کام کرتے تھے اور ہم لیدر جیکٹس بنایا کرتے تھے. لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ کچھ ایسا سلم آ گیا، کیا ہو گیا کہ وہ کام آہستہ آہستہ بند ہو گیا تھا. اچھا. اس میں پیسے بنائے میں نے. اچھا. اچھے پیسے بنائے اس میں. اچھا. وہ واحد کام تھے جس میں پیسے بنائے میں. اچھا. کیونکہ پچھلے کام کا تجربہ آ گیا تھا نا. نہیں اس میں یہ ہوا کہ ایکسپورٹ ہوتا تھا نا. وہ جیکٹ وہاں کراچی میں تو اتنی نہیں بکتی تھی نا. جرمنی جا رہی ہے، فرانس جا رہی ہے، انگلینڈ جا رہا ہے، رشیا بہت سامان گیا ہے. جس زمانے میں رشیا ٹوٹا تو انہوں نے تو دنیا ہی پہلی بار دیکھی تھی. انہوں نے زندگی میں کبھی لیدر کی جیکٹ نہیں دیکھی تھی. اور یہاں سے جو لیدر جیکٹ
اس وقت تو 5-6 ہزار 10 ہزار کی ہوتی ہے, 1000-1200 بن جاتی تھی. لوگوں نے 5-5 ہزار کی جیکٹ بیچ دی جو گھر میں 1000 کی نمک ہے. تو اس زمانے میں پیسے بنائے رہے. اچھا, جب ساتھی آپ کے جو نیوز کاسٹرز ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے, تو ایک ساتھی نیوز کاسٹر ایسی تھی جو صرف ایک دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ نیوز پڑھنے آئی لیکن بہت مقبول ہو گئی. کون؟ مکھی. ویکال اس نے بھی آڈیشن دے دیا تھا, پاس کر لیا تھا, لیکن آپ لوگ اس کو دے نہیں رہے تھے سیٹ, لفٹ ہی نہیں دیتے. ہاں, اس وقت آپ کے ساتھ کیا نام صبوحہ خان جو ہے وہ تھی. سنیں گے برا مان جائیں گے نام کیوں لیا, لیکن ٹھیک ہے. نہیں کوئی بات نہیں, سب جانتے ہیں اب تو, سب جانتے ہیں. ہاں بالکل, اب سب جانتے ہیں. 2 ہی مکھی مشہور ہوئی تھی, ایک ان کی مکھی اور ایک وہ عارفہ صدیقی مکھی کا کردار جو تھا ان کا, وہ مکھی کے نام سے وہ بھی بڑی مشہور ہوئی تھی. اچھا بہرحال, تو وہ مکھی آ گئی, تو وہ کیا معاملہ کیا تھا؟ وہ نہیں, وہ ہوتا یہ تھا کہ عام طور سے ہوتی نہیں تھی, ایک ہی واقعہ ہوا. نہیں, اس کے بعد بھی ہوا ہے, لیکن یہ ہوا کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں جانے سے پہلے باقاعدہ اسپرے کیا جاتا تھا, اور ہم کو اتنی چڑ ہوتی تھی اس سے وہ گلے پہ اثر پڑتا تھا. تو کہتے تھے بھائی 2 گھنٹے پہلے کر لو یار پلیز. خیر اینی وے, اس دن ایک مکھی بچ گئی. صحیح. میں یہ سب وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی, میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. اب ایک خبر میں نے پڑھی, ایک خبر انہوں نے پڑھی, 5-10 منٹ اس طرح سے گزر گئے. لیکن اس دوران ایک مکھی تھی, وہ کبھی میرا بلیٹن پڑھنے آ جائے, کبھی اس کا بلیٹن پڑھنے آ جائے کہ یہ کیا غلط تو نہیں پڑھ رہا ہے کچھ. میں یہاں سے پڑھتے پڑھتے یوں کروں, وہ ادھر بیٹھی ہے, وہ کرے تو میرے پاس, کبھی ادھر بیٹھی ہے, کبھی سر پہ بیٹھی ہے. بہت تنگ تھے ہم. اچھا, اس میں وقفہ تو ہوتا نہیں تھا, وہ تو چل رہا ہے آن ایئر 25-30 منٹ. وہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب میرے پاس آ کے بیٹھی, میں خبریں پڑھ رہا تھا, میں بالکل جیسے صبح کو شروع کرنی ہے اور میں نے آخری لائن پڑھی ہے کہ اس کے بعد کٹ ہو کے صبح پہ جانا ہے. وہ مکھی آ گئی, میں نے یوں کر دیا. ٹھیک, تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبیر الدین مکھیاں اڑایا کرتے تھے. تو اس نے خبر پڑھنے کے لیے منہ کھولا, وہ مکھی اس کے منہ کے اندر چلی گئی. جب ان کے منہ کے اندر مکھی چلی گئی, جب مجھے بعد میں پتہ چلا مکھی گئی, اچھا وہ آن ایئر ہے, اچھا ایسے بیٹھے یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, اوپر سے پڑھتی رہی ہے, پڑھو پڑھو پڑھو. سوال یوں کر کے بیٹھے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یار آپ باقی بلیٹن آپ پڑھ لو. تو پورا بلیٹن جو بچ گیا تھا وہ میں نے پڑھا. بعد میں نے کہا یار آپ واٹ ہیپن ٹو یو, اب مجھے نہیں پتا کہ مکھی چلی گئی, کیا ہوا. کہنے لگی زبیر, جس وقت میں نے منہ کھولا مکھی میرے منہ میں آ گئی. اب مکھی منہ میں آئی تو مجھے یہ برا لگا کہ میں بیٹھ رہی ہوں یہ کر رہی ہوں, میں نے منہ بند کر لیا. منہ بند کیا تو مکھی اندر گڑ کر رہی ہے. آج کل منہ بند کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے, کوئی اور کرتا ہے, اس وقت مکھیاں کر رہی ہیں. تو وہ پھر کہنے لگی, پھر اس کے بعد مجھے جو ہنسی آنی شروع ہوئی, اچھا, تو میں پڑھ نہیں سکتی تھی. صحیح. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوتے ہیں. ایک مکھی نے تنگ کیا اور مکھی آ گئی. اور آپ کو بھی کبھی تنگ کیا گیا وہاں پہ؟ میں نے سنا ہے کہ کوئی خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ وہ اپنا جو جوش جنون تھا, پی ٹی وی تھا, وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کینیڈا آ گئے. تو اس کے پیچھے کوئی نہیں, اس کی بنیادی وجہ عام طور سے یہاں پر کینیڈا ہو چاہے امریکہ ہو, زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے آتے ہیں. جس سے بات کرو گے یا بچوں کی وجہ سے آئیں. میرے ساتھ بھی یہی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے, میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا, میں ایک تو آپ کے کہنے کے مطابق قناعت پسند ہوں, تو میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا. جب میرے بچے ہوئے, بڑے ہونے لگے, ایک بچہ تو کالج میں پہنچ گیا تھا, باقی اسکول میں تھے. اب میں نے کہا کہ جو حالات وہاں کے تھے, میں نے کہا کہ یار میرا تو بہت اچھا وقت گزرا, ان کا وقت پتہ نہیں کیسے گزرے گا. پڑھ تو رہے ہیں, نوکریاں ملیں گی نہیں ملیں گی. میں تھوڑا
سورس لگا کے چلو 10-15 ہزار کی نوکری کہیں دلوا دوں گا، لیکن یہ زندگی تو نہیں ہے نا یہاں پہ. بس پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں چلا جاؤں. لیکن اس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی تھا جو اس کا ایک حصہ تھا آپ کے، یرغمال آپ کو کبھی بنایا؟ وہ شریف آباد، شریف لالو کھیت سے کا علاقہ ہے. جی جی جی، وہ کیا واقعہ ہوا؟ وہ وہی زمانہ تھا جب ہنگامے چل رہے تھے نا، ٹھیک ہے، MKM اور وہ. تو میں لالو کھیت میں خبریں پڑھنے جانے سے پہلے، ورنہ تو میرا پیچھے سے فیصل آباد سے نکلتا تھا. فیصل آباد کا فیصل روڈ، چارہ فیصل سے وہاں سے جاتا تھا ہمیشہ، کیونکہ بالکل کلین ہوتا تھا. اس وقت یہ تھا کہ کسی سے کوئی کام تھا خبریں پڑھنے جانے سے پہلے، تو میں نے کہا ان سے ذرا کام کر کے اپنے ٹائم پہ نکل جائیں گے. میں وہاں سے نکلا ہوں 10 نمبر لالو کھیت سے، اور گیا ہوں میں وہ سخت کیا ہے وہ حسن اسکوائر کی طرف جو ہو جاتا ہے، آگے پہ ٹی وی آ جاتا ہے. تو وہ شریف آباد میں تو آگ لگی ہوئی ہے، گولیاں چل رہی ہیں. وہ میں رک گیا، میں جا نہیں سکتا تھا. اب میں رک گیا تو پھر تو موب آ گیا ماشاء اللہ. اب وہ آ کے اچھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی گاڑی کو توڑ پھوڑ کرتے، آگ لگاتے، میں نے کہا یار بتا دو یار بھائی. میں باہر نکلا، میں نے کہا ایک سیکنڈ یار، مجھے جانتے ہو؟ کچھ نے کہا ہاں، کچھ نے کہا نہیں. میں نے کہا جو جانتے ہیں وہ جو نہیں جانتے ان کو بتا دیں. اچھا زبیر بھائی کہاں؟ میں نے کہا یار خبریں پڑھنے جا رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے یار، تھوڑا راستہ صاف کروا دو، نکل جاؤں گا میں. کہ اچھا میں جو ہمارا انچارج ہے، سیکٹر انچارج، اس سے بات کرتا ہوں. وہ آ گئے، کہنے ہاں زبیر بھائی ماشاء اللہ، اچھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ مسئلہ ہے. کہنے کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ تھوڑا چائے وائے پی لیں. آپ تو بڑے چیزیں ہیں یار، آپ کو تو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور یہ وہ. لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے آپ سے کہا ہے؟ وہ تو پھر تو جان کی امان پاؤں. چلا گیا بھائی. وہ 5 منٹ جو تھے وہ رات کے 9 بجے تک تھے. اوہو، جب تک خبر نہ ہوا. ارے کیوں نہیں، آپ ہمارے خلاف بہت خبریں پڑھتے ہو، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، صحیح ہے، آپ اردو اسپیکنگ بھی ہو، لیکن ہمارے خلاف. میں نے کہا یار وہ گورنمنٹ کی خبریں ہوتی ہیں، وہ جو لکھ کے دیتے ہیں، ہاں میرا کام وہ. انہوں نے کہا ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ پڑھتے. میں نے کہا نہیں آئندہ خیال کروں گا. بھائی خبر نامہ جب شروع ہو گیا تو میں وہاں خیر میں ٹی وی اسٹیشن گیا، میں ان کو بتایا. انہوں نے اتنی دیر میں کسی کا انتظام کر لیا تھا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کیا کر سکتے اس میں کیا. تو وہ بھی ایک وجہ بنی. ہاں اب بالکل یس بالکل، اب آپ کے اوپر ڈائریکٹ ہو گیا حملہ. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا تھا. مجھے گاڑی چینج کرنی تھی، تو میرے ایک کزن ہے، انہوں نے کہا کہ یار وہ لانڈھی کا علاقہ ہے، وہاں پر میرے ایک دوست ہے، اس کے پاس گاڑی ہے کرولا، ٹویوٹا کرولا، بڑی اچھی گاڑی ہے اور سستی دے دے گا. میں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں. ہم وہاں لانڈھی، مجھے علاقوں کا تو نہیں پتا، وہ لانڈھی کا تھا، وہاں کوئی دکان تھی اس کے پاس گئے. اس سے کہا کہ یہ زبیر بھائی آئے. ارے اچھا ٹھیک ہے، چلے میرے ساتھ، میں آپ کو گاڑی دکھاتا ہوں. گھر پہ لے کے گیا، گلیوں میں سے ادھر ادھر. ایک شٹر باقاعدہ لگا ہوا تھا، گاڑی اندر تھی. تو اسے شٹر اٹھایا، میں نے گاڑی کو چیک ویک کیا ہے، بہترین ہے، پیسے ویسے پوچھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کو ٹرائی تو کروں میں، ایسے تھوڑے چلتی بھی ہے یا نہیں. اس نے ہاں چلائیں. اور وہ تینوں گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئے. میں نے گاڑی ادھر گلی میں ادھر گلی میں یوں کرتے ہوئے، اب مجھے نہیں پتا کہ کہانی کیا چل رہی ہے. اچھا، بہت خطرناک ایریا تھا. تو خیر وہ کیا، اس کے گیراج میں دوبارہ گاڑی کھڑی کی. اب ہم چلے ہیں اس کی دکان کی طرف. اس کی دکان تک پہنچے ہیں، ایک گاڑی نے آ کے بلاک کر دیا، راستہ بلاک. نہ صرف بلاک کیا، اس میں سے 4 آدمی نکلے جن کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی. سب کے ہاتھ، آدمی نہیں لڑکے تھے، کلاشنکوف لیے. میں نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لیا، آج ہو گیا کام. حالانکہ میں نے کچھ کیا تو نہیں. صحیح. پھر میں نے کہا کہ یار اندر بیٹھ کے مرنے سے بہتر باہر نکل کے مرو، کوئی بات تو کرو نا، شاید جاں بخشی ہو جائے. میں اپنی گاڑی سے نکلا ہوں، وہ لوگ یوں آئے میری طرف.
آتے کہ ارے زبیر بھائی کیا حال ہے، ہمارے علاقے میں گھوم رہے ہیں، ہماری ہم سے پوچھ تو لیتے ہیں، ہم آپ کی کچھ عزت افزائی کرتے یہ کرتے. میں نے کہا کچھ بتایا، میں نے کہا یار بندہ گاڑی بیچ رہا تھا، یہ دیکھنے آیا تھا. پھر کہنے لگا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس علاقے میں کوئی اس طرح سے گاڑیوں میں گرے تو مشکوک ہو جاتا ہے، اور ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے اطلاع دی تھی، ہم نے کہا چیک کر لیتے ہیں. یہ تو آپ ہو، اللہ کا شکر ہے، اور نہ ہمیں آپ سے وہ نہیں ہے، کچھ محبت ہے ہم سے آپ سے. پھر ایک شکایت ضرور ہے بھائی. صحیح میں نے کہا بھائی بتا دو کیا ہے. وہی خبر ہمارے خلاف خبریں پڑھتے ہیں. پھر وہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے، ویسا ہے. خیر پھر وہاں سب چلے گئے. تو ان واقعات سے پھر آپ کو اندازہ ہوا کہ میں نے پاکستان کہا یار 2 دفعہ جان بچ گئی ہے، تیسری کی کوئی گارنٹی. آپ نے دیکھا کہ زبیر صاحب جو ہے وہ پی ٹی وی کراچی میں 35 سال گزار کر، اور ابھی ہم نے وہ ذکر نہیں کیا، 2 پی ٹی وی ایوارڈ بھی لیے انہوں نے، ایک نگار ایوارڈ بھی لیا. وہ سب کچھ لینے کے بعد وہ جو ہے پہلے امریکہ آئے، اور امریکہ سے پھر مستقل ہجرت کی انہوں نے کینیڈا کی. تو کینیڈا میں کیا حالات رہے، کیونکہ کینیڈا آئے ہوئے بھی انہیں 25 سال ہو گئے ہیں. تو وہ باتیں ہم سب کریں گے، اور کچھ ان کی شادی کا قصہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور کچھ سوالات رہیں گے. تو ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خواتین و حضرات، ایک بریک کے بعد واپسی ہوئی ہے، اور زبیر صاحب سے گفتگو جاری ہے. آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے انکشافات ہو رہے ہیں، اور کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. میرے خیال میں بہت کم لوگ ان کی یہ باتیں جانتے ہیں جو آج انہوں نے ہمارے پروگرام میں کی ہیں ہمارے ساتھ. تو اب یہ جو ہے ایک بات چل رہی تھی کہ 2001 میں یہ کینیڈا آئے. در حقیقت وہ 2001 میں امریکہ آئے تھے، اور 2003 سے یہ کینیڈا میں ہیں. تو پھر بھی یہاں 20-21 سال ہو گئے ہیں. تو ذرا مجھے پوچھنا تھا کہ وہ ایک بنایا آپ کا سیٹ اپ تھا زبیر صاحب، جس میں آپ اتنے خوش تھے، مگن تھے، اور مطلب کبھی آپ نے کوشش نہیں کی کہ اس سیٹ اپ سے باہر نکلیں، کہیں اور جائیں. تو پھر جب یہاں آئے، آپ امریکہ آئے، اور پھر جب کینیڈا آ گئے، تو پھر کتنا وہ وقت یاد آیا، اور کیا یہاں کس طرح پھر زندگی شروع کی، اور نیوز جو ہے پھر وہ یہاں کب آپ واپس نیوز کی طرف گئے؟ دیکھیے شروع کے جو 1-2 سال ہوتے ہیں اس میں آپ کو اپنا ملک، اپنا شہر، اپنی گلیاں، محلے، اپنے دوست سب یاد آتے ہیں. اور یقین کرو کبھی کبھی روتا تھا کہ یار کیا فیصلہ کیا ہے. اچھا، اور حالات بھی کوئی ایسے نہیں تھے، کچھ سیٹنگ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. جاب، مجھے خبریں پڑھنی آتی ہیں، اچھا وہ بھی اردو کی، انگریزی بھی ہوتی تو شاید کوئی موقع مل جاتا. لیکن وہ پھر اور یہاں کا کوئی میڈیا ہی نہیں تھا ایسا، اردو میڈیا ایسا صرف ریڈیو تھا. میں وہ کبھی گاڑی میں ریڈیو سن، ریڈیو اور اخباروں کا تھا. تو وہ 2-3 لوگوں کو میں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ارے زبیر بھائی یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، کل سے شروع کرتے ہیں خبریں. میں نے کہا خبریں تو میں شروع کر دوں، کوئی ہدیہ ودیہ کچھ ہوتا ہوگا. ارے یار ہم خود نہیں بناتے، آپ کو کیا دیں گے. تو میں نے کہا خدمت خلق تو نہیں کرنا ہے، میرا بھی کچن تو کم از کم چلنا چاہیے نا. پھر میری عارفہ مظفر سے بات ہوئی تھی، ریڈیو ان کا سن رہا تھا میں، ان کو کال کیا. شی واز آلسو ویری ہیپی. میں کہا نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے میرے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں جب سے آپ شروع کر سکتی ہیں تو کر سکتے ہیں تو کریں. میں نے اس سے نہیں کہا، میں نے کہا کہ انہوں نے خود کہا کہ آپ کسی دن آ جائیں، اسٹوڈیو میں آ جائیں، ہم بیٹھ کے بات کریں گے. تو بات ہوئی، کہنے یہ دیکھیں سیدھی بات یہ کہ ہم سب ریڈیو والے پیسے اتنے بناتے نہیں ہیں، خرچہ نکالنے بڑی بات ہوتی ہے. لیکن آپ کا ماشاءاللہ نام ہے، آپ کی پہچان ہے، اور آپ کا تجربہ ہے.
اس سے فری خبریں پڑھانا اچھا نہیں لگتا، تو میں آپ کو پیسے دوں گی، اور دیے انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن وہ تو ایسے پیسے ہوتے ہیں اس سے گھر کا تو گزارا نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں آپ کے بچے بڑے تھے شاید. ہاں ماشاءاللہ، چونکہ وہ ایک تو کالج کا تھا، ایک پہنچنے والا تھا، وہ یہاں آئے. میں کہتا ہوں جو بچے ماشاءاللہ اللہ انہیں زندگی دے، بہت فرما بردار، ایک بچے ہیں، انہوں نے اس وقت سنبھالا ہے. میں نے ان کو اتنا نہیں کیا، انہوں نے کیا. جھاڑو پوچھے لگائے، سینما ہال میں، باتھ روم میں پوچھا لگایا ہے، کوئی کسی دکان پہ کام کر رہا ہے، انہوں نے کیا. لیکن چونکہ میرے 4 بازو تھے، 2 نہیں تھے، 4 بازو تھے، 4 بیٹے ہیں. انہوں نے سنبھال لیا. اور آج اللہ کا شکر ہے، سیدھی بات ہے، ماں باپ کی دعائیں ہوں تو کوئی رکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ترقی کرتا ہے. اور ماشاءاللہ 4 بہترین. اچھا، تو عارفہ مظفر کے ریڈیو پر آپ نے جو ہے نا ساز و آواز آتا تھا. ساز و آواز. ہاں. تو اس وقت جو ہے کتنے سال آپ نے ان کے ساتھ کام کیا؟ 8-9 سال. 8-9 سال مسلسل. ان کا یہ بھی تھا، جب انہوں نے پھر ٹیک اوور پورا ریڈیو کر لیا تھا نا، پورا ریڈیو انہوں نے ان کی ڈیل ہو گئی تھی کہ بھائی اتنے پیسے ہم تم کو ہر مہینے دیں گے، باقی اوپر جو بنائیں گے ہم اپنے پاس رکھیں گے. اور وہ اچھی ڈیل تھی، وہ کامیاب ہو گئی. تو پھر انہوں نے اپنے پروگرام کا بھی وقت بڑھا دیا، سب کچھ ہوا. پھر عارفہ نے مجھے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ کو میں اتنے پیسے نہیں دے رہی ہوں، آپ ایسا کریں یہ تھوڑا سا یہ سیکھ لیں، ریڈیو آپریٹر کا جو کام ہوتا ہے نا، مائک ان کرنا نکالنا، گانا لگا دینا ہی کو. میں نے کہا یہ اچھی بات ہے. تو وہ میں نے ہفتے میں سیکھ لیا. کوئی راکٹ سائنس تو تھی نہیں. اس کے بعد میں نے شروع کر دیا، تو پیسے ریزنیبل ہو گئے تھے. اچھا، تو کتنے دن، ہفتے میں کتنے دن آپ نیوز پڑھتے تھے وہاں؟ ایوری ڈے پورے ہفتے کے 7 دن 24/7؟ نہیں، اس زمانے میں شاید ان کا پروگرام ہفتہ یا اتوار کو نہیں ہوتا تھا، تو 5 ہی دن ہوتا تھا. بعد میں ان کا ہفتہ بھی شروع ہو گیا، اتوار بھی شروع ہو گیا. وہ اتنے پیسوں میں پھر مزدوری کرتے رہے. اچھا. اب مجھے اچھا نہیں لگتا ہے یار 2 دن بڑھ گئے، پیسے بڑھاؤ. اچھا اللہ کا بڑا کرم ہے، اتنے پیسے ملنے لگے تھے کہ آئی واز سیٹسفائیڈ. اچھا ٹھیک ہے. تو لیکن پھر اس کے بعد 8-9 سال بعد آپ نے پھر ان کو خیر بات کہا. ہاں ہوتا ہے. نہیں وہ تو ہوتا ہے، زندگی بھر کا ساتھ تو سوائے بیوی کے کسی کا نہیں. آپ کے ساتھ تو 2 ہے، بیوی اور نیوز. اس کا ٹی وی اور نیوز، بیوی اور ٹی وی، ان دونوں کے ساتھ آپ کا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے. چولی دامن کا دونوں کو نہیں چھوڑ سکتا میں. بالکل چھوڑا بھی نہیں اور چھوڑ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ. بالکل. ہاں، تو جب یہ بات چھڑی ہے تو عارفہ مظفر سے ہم بعد میں بات کریں گے اس کے بعد کیا ہوا. اب ہم بات کرتے ہیں ذرا آپ کی شادی بیاہ کے قصہ ذرا آپ سے سنیں کہ جو بھابھی ہیں وہ ارینج میرج آپ کی تھی یا لو میرج تھی؟ میں ایکچولی یہ پسند بنیادی طور پر میری تھی، لیکن جب میرے والدین نے، بہن بھائیوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپروو کر دیا اور شادی ہو گئی. ہماری طرف سے تو ہر جگہ ہر وقت ہاں تھی. وہاں پر تھوڑی سی پرابلم تھی، تھوڑا سا وہ سندھی فیملی سے ہیں. اور تو تھوڑی سی نہیں، کافی پرابلم رہی شاید. 7-8 سال آپ نے انتظار کیا؟ 7-8 سال لگے انتظار کیا. جس طرح سے میں خبروں کے پیچھے پڑ گیا نا، اس طرح اس کے پیچھے پڑ گیا. میں نے کہا کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، ورنہ میں تو بعض اوقات اس کو مذاق میں کہہ بھی دیتا تھا کہ اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں اس کو گولی مار دوں گا. اوہ، اتنی شدید محبت تھی. کہنے میں کیا حرج ہے. اچھا، کہنے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے. ورنہ گولی تو کبھی ماری نہیں ہے نا آپ نے، گولی چلائی نہیں کبھی. گولی کھائی ہے؟ نہیں، اللہ نہ کرے. وہ بھی بچ گئے، اس سے بھی بچ گئے بال بال. نہیں، ہاں گولی کھانے سے بھی بچے ہیں، بچے بال بال. گولی مارنے سے بھی بچے ہیں. ٹھیک ہے. 7-8 سال تو کس عمر سے یہ شروع ہوا تھا آپ کا؟ میں خبریں پڑھتے ہوئے شاید 2 سال ہو گئے ہوں گے، 2.5 سال ہوئے ہوں گے. وہ ذرا ایک ہماری آپ جانتے ہو روبینہ قریشی، وہ سندھی کی گلوکار تھی. مصطفیٰ قریشی کی بیگم. مصطفیٰ قریشی کی بیگم. وہ بعد میں ہوئی، لیکن اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا. تو جب میں ریڈیو پہ خبریں پڑھنے جاتا تھا نا، تو کبھی ان کی کوئی ریکارڈنگ ہو رہی، کچھ ہو رہی ہے، تو ظاہر پر سلام دو. چونکہ میں اب لوگ جاننے لگے تھے، پہچاننے لگے تھے، تو وہ پہچانتی تھی، ان سے بات چیت ہوئی. وہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن کہنے لگی کہ یار ایک وہ دعوت ہے کوئی ہمارے
عزیز ہیں اور انہوں نے بڑا اصرار کیا ہے کہ اگر تم زبیر الدین کو جانتی ہو تو یار اس کو لے کے آؤ، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت سی خبریں ہیں یہ وہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک دن میں چلا گیا، کافی لوگ تھے، سب ادھر ادھر کھانا وانا یہ وہ، اور وہاں ایک لڑکی دیکھی، ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا بس کلک کر گئی بس۔ اچھا، پہلی نظر کی محبت جسے کہتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو واٹ از دیٹ، جو بھی تھا۔ تو پھر میں نے روبینہ سے کہا، میں نے کہا یہ کون خاتون تھی؟ کوئی سلسلہ کون خاتون ہے؟ تو آپ اس وقت 18-19 سال کے تھے؟ میں اس وقت 20 سے اوپر تھا، 20 ہاں، 2-3 سال ہو گئے، 20-21 سال تھے۔ تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں ان کے گھر لے چلوں گی، ملوا دوں گی، ان کو بتایا اور انہوں نے کہا اچھا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے آج تک پوری زندگی میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا کہ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے یا آپ خبریں خراب پڑھتے ہو، یا جہاں جاتا ہوں اتنی محبت ساری زندگی ملی ہے۔ تو خیر میں وہاں گیا تو ہماری بیگم کی والدہ تھی، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، شام کو چائے وائے یہ ہوئی، کہنے لگے بیٹے ممی نے چائے پہ بلایا؟ ہاں میں کہنے لگے بیٹے آتے رہنا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ، تو وہ کلک تو کر گئی تھی، لیکن والد نہیں مان رہے تھے؟ وہ تو بات کی بات ہے۔ اچھا، ہاں اس وقت تو ایسی کوئی بات ہی نہیں، اچھی بات نہیں تھی۔ جب ان کے گھر جاتے تھے ابا بھی ملتے تھے سب کچھ، لیکن جب وہ ان کے اوپر یہ راز افشا ہوا کہ اس کے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، تو پھر وہ بہت انہوں نے کہا نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی، ظالم سماج آ گیا، ظالم سماج۔ لیکن بلیو می، وہ پھر بعد میں 3-4 سال کے بعد وہ راضی ہو گئے تھے۔ ہی واز اے ریئل جین پرسن، اتنے نفیس، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ بعد میں تو وہ باپ سے بھی زیادہ تھا۔ تو بس مطلب 7-8 سال کی محنت کے بعد محنت رنگ لائی۔ دونوں میں جنون لگایا نا میں نے، خبروں میں بھی اور بیوی، بالکل بیوی میں بھی، بیوی کے ساتھ تھرو پاپر چینل گئے نا آپ؟ ظاہر جانا تو میں نے کو بھگا کے تھوڑی لے گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ اس وجہ سے بھی کوئی آپ کو ساتھ ملا، مطلب راضی ہوئے کہ آپ مشہور کافی ہو چکے ہیں، تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یار تمہاری کمائی کیا ہے اور یہ کیا ہے، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں؟ نہیں وہ تو سب بتا دیا۔ اچھا، تو اس پہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ یار یہ کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو کافی بڑے تاجر تھے۔ ان کے ابا نے کہا کہ بھائی اس کو جہانگیر روڈ پہ لے کے جائے گا کیا؟ اچھا، سیدھی بات ہے نا۔ اور وہ بڑی ماشاءاللہ ناز و نام کی پلی ہوئی، سونے کا چمچہ جس کو کہتے ہیں۔ سونے کا کیا، بٹر کا چمچہ دوسروں لگا۔ تو وہ پھر میں نے کافی اسٹرگل کی، ابا سے بات کی، تو اچھا وہ بھی جہانگیر روڈ چھوڑنے کے چکر میں تھے، تو پھر ہم نے گلشن اقبال میں ایک گھر بنایا، چھوٹا سا گھر تھا، کوئی زیادہ بڑا نہیں، لیکن ایسا ہو گیا کہ ہاں اگر میں شادی کروں تو ایک کمرہ میرے پاس ہوگا، باقی بہن بھائی بھی تھے، تو پھر وہ۔ اچھا، 7-8 سال کی محنت کی۔ کس سن میں شادی ہوئی آپ کی؟ 77 میں۔ اور تاریخ یاد ہے؟ بھابھی دیکھیں گی یہ پروگرام ذرا سا، سوچیں۔ 77 کافی نہیں ہے؟ نہیں یار ڈیٹ بھی تو بتائیں نا۔ آئی تھنک اٹ واز 27 نومبر، مجھے ڈیٹ یاد۔ ہاں کیونکہ اس دن میرا، یہ دونوں بڑے لکی نمبر ہیں۔ 27 نومبر کو کراچی ٹیلی ویژن کا افتتاح ہوا تھا، اور 27 نومبر کا ہمارا افتتاح ہوا، اور 27 نومبر کو میرا ولیمہ ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ کا 77 میں ہوا تھا، میرا 88 میں ہوا تھا۔ زبردست۔ تو اچھا، پھر وہ جو سنگت چلی تو ایسی چلی کہ پھر چلی ہی چلی۔ ہاں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی اور پسند نہیں آیا زندگی میں؟ پسند تو بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے نا۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ بیوی سے۔ اچھا، بیوی سے ڈر لگتا ہے۔ اور بیوی سے ہر شریف آدمی ڈرتا ہے۔ نہیں، اس بہانے آپ شریف نہ بنیں۔ آپ کو 2 PTV ایوارڈ ملے، یہ بڑی بات ہے۔ نیوز ریڈرز کا ایوارڈ بہت کم ملتے تھے۔ نہیں، بہت کم سے مراد یہ تھی کہ جب PTV ایوارڈ شروع ہوا تو ایک ہی کو دینا ہے نا، ظاہر ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہوگا اس کا نمبر، تو مطلب شروع میں ہی آپ کو مل گیا تھا؟ نیور۔ اچھا، کافی بعد میں۔ اچھا، PTV ایوارڈ اسلام آباد کے نیوز کاسٹرز کے لیے مخصوص تھا، باقی کو لوگوں کو تو وہ کہتے تھے یہ تو بس ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے, میرا تو ایک مقام بہت اچھا بن چکا تھا, تو کنسیڈر ضرور ہوا کرتے تھے, نامینیٹ ہوتے تھے لیکن نامینیٹ ہوئے. ایک دفعہ کراچی میں پی ٹی وی ایوارڈ آئی واز نامینیٹڈ, دوسری دفعہ اسلام آباد میں نامینیٹ ہوا, نہیں ملا. اللہ کی مرضی. لیکن پھر میں واحد آدمی ہوں اسلام آباد کے نیوز کاسٹرز کے علاوہ, آئی تھنک سو, کہ جس کو اس کے کراچی یا کہیں اور سے ایوارڈ, مطلب وہ پی ٹی وی ایوارڈ کراچی آیا, اور 2 دفعہ مل گیا. پھر 2 دفعہ ملا. پھر کیا نہیں, دوسرا جو تھا وہ تھا تو پی ٹی ایوارڈ, لیکن وہ ایک علاقائی پی ٹی وی ایوارڈ ہوا تھا. اچھا اچھا. یعنی سندھ کے علاقے کے حساب سے, یعنی کراچی ٹیلی ویژن کے حساب سے, اس میں مجھے دوبارہ ملا تھا. آپ کو تصویر دیکھیں گے آپ, جی وہ تاج حیدر جو دے رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, وہ انہوں نے دیا تھا. ہاں ہاں, اور یہ دیکھیے تصویر آ گئی آپ کی. ماشاءاللہ. ہاں ہاں, تو تاج حیدر نے یہ, اچھا تو یہ علاقائی تھا, اور یہ دوسرا ایوارڈ تھا جب آپ کو ملا تھا. یہ دوسرا تھا. نگار ایوارڈ ایک زمانے میں بہت بڑا ایوارڈ تصور کیا جاتا تھا. وہ ایوارڈ بھی اس زمانے میں وہی ایوارڈ ہوتا تھا. بالکل, فلموں کے لیے وہی ہوتا تھا یار. وہ محمد علی, وحید مراد, ندیم, شاہد وغیرہ سب آ گئے تھے بعد میں. نہیں بس ان جیسے لوگوں کا ایوارڈ ملتا تھا, ہمارے ہیرو تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو نیوز پہ ملا. مجھے وہ روایت آپ سے شروع ہوئی تھی کیا؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, میرا خیال ہے کہ آپ سے شروع ہوئی تھی. نہیں, میں نے بعد میں تحقیق کی. اچھا, کرتے ہیں آپ؟ بیگم سے سیکھا ہے, میرے کو کرتی نا. تو میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ اظہر لودھی کو دیا تھا انہوں نے. اچھا, پہلے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بہت پہلے دی تھے, تو بیچ میں انہوں نے کہا یار ایک خامہ خواہ حساب, مجھے نہیں پتا. سچی بات ہے, تمنا تو ہر آدمی کو ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ یار ایوارڈ ملے, آدمی محنت کرتا ہے. نگار ایوارڈ کو تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا, مجھے نہیں پتا تھا. لیکن وہ جو آپ کے اندر جو ایک فلمی شخص بیٹھا ہوا تھا نا, ہاں وہ کام کر گیا. وہ لوگ بعد میں یہی مذاق اڑاتے, کہنے لگے یار یہ تو فلمی ایوارڈ ہے, نیوز کاسٹر. میں نے کہا بھائی میرا قصور نہیں ہے. صحیح. یہ مجھے یاد ہے, انہوں نے ٹی وی کا شروع کیا. سب سے پہلے جو مجھے خبر دی تھی, آپ جانتے ہوں گے, سلیم باسط مرحوم. اچھا, سلیم باسط جنگ والے, آپ کے جنگ کے فلمی ایڈیٹر کے انچارج ہوا کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار تمہارا تو نام وہ نگار ایوارڈ کے لیے ہو گیا ہے. اچھا. میں نے کہا مذاق کر رہے ہیں, میں نے کہا میں ایکٹر تھوڑی ہوں. تو خیر میں وہاں گیا, پھر لیا. سب کچھ کرنے کے بعد یہاں وہی کینیڈا جو ادھورا رہ گیا تھا, تھوڑا سا میں وہ لیتا ہوں کہ یہاں آ گئے آپ, اور پھر 8-9 سال عارفہ مظفر کے ساتھ. اور وہ اس وقت آپ نیوز ریڈر تھے, نیوز کاسٹر نہیں تھے, کیونکہ وہ تو ریڈیو چل رہا. اچھا, اور اس کے بعد پھر کیا کرتے رہے؟ پھر ان سے چونکہ تھوڑا سا اختلافات ہو گئے تھے, تو میں نے کہا کہ بھول جانا ہی بہتر ہے. میں نے چھوڑ دیا تھا. پھر میں 2 سال میں نے کوئی کام نہیں کیا, بیٹھا. اللہ کا کوئی پرابلم نہیں ہوئی. تو بہرحال 2 سال آپ گھر بیٹھے. ارشد, پھر مجھے ارشد بھٹی, یہ جو ہے نا ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, جی, انہوں نے کہا. ارشد بھٹی جانتے تو سبھی تھے. انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹھے ہوئے, اچھے دن کا انتظار کر رہا ہوں. یہ تو نہیں کہا تھا, لیکن تو بہرحال یہ بات ہم کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے, ایک بریک ہو رہا ہے, بریک کے بعد ہم آئیں گے اور پھر آپ سے اس پر کچھ گفتگو کریں گے. تو خواتین و حضرات, آج میرے میزبان, اور دوسرا پروگرام ہے میرا. پہلے ایک پروگرام میں آپ ان کو سن چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں. یہ دوسرے پروگرام میں آج دوبارہ ہمارے مہمان ہیں جناب زبیر الدین صاحب. ان سے گفتگو جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خواتین و حضرات, جگہ خالی ہے
میزبان مرزا یاسین بیگ اور آج ہمارے مہمان ہیں زبیر الدین صاحب. ان سے گفتگو جاری ہے. جب یہ 2003 میں کینیڈا آئے تو آپ دیکھیے کہ یہاں آ کر بھی وہی نیوز اور وہی خبریں پڑھنا, وہی کام اپنا جاری رکھا آپ نے. تو شروع کے 8-9 سال کا ذکر تو آپ کر چکے. اب اس کے بعد آپ جو ہے ارشد بھٹی کے ساتھ. ایک تو بنیادی چیز تھی کہ ہم سوچتے تھے کہ اگر محبت ناکام ہو گئی تو ہمیں تو کوئی اور کام آتا ہی نہیں. بالکل بالکل. تو پھر ارشد بھٹی نے فون کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹھے ہیں فارغ. تو کہنے لگے کہ اگر آپ تھوڑا وقت نکال لیں 5 منٹ کا ایک بلیٹن میرے ساتھ شروع کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. پیسوں کی بات ہو گئی. وہی سب سے بیسک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کا بڑا شکر کرنا اب بھی وہیں آج تک. تو ہاں تو یہ کتنے سال ہو گئے؟ یہ بھی 8-9 سال ہو گئے, شاید 10 ہو گئے ہوں. مطلب آپ جہاں جاتے ہیں پھر وہ جگہ چھوڑتے نہیں ہیں. خدا کی قسم زبی جنبت نہ جنبت گل محمد. ایسے بیچ میں ایک اور بھول گیا بات کہ ہیوسٹن میں نہیں پاکستان کراچی ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام میں نے 10 سال کیا ہے پس منظر کے نام سے. اچھا, کرنٹ افیئر. ہاں کرنٹ افیئر کا ایوری ویک ہوتا تھا. وہ 10 سال کیا میں نے. پاکستان کا تصویری خبرنامہ اگر اس زمانے کے لوگوں کو یاد ہو جو سنیما ہال میں چلا کرتا تھا. ہاں, پاکستان کا تصویری خبرنامہ زبیر الدین کے بریک ٹائم میں ہے نا. وہ شروع میں بھی چلتا تھا یا اینڈ میں بھی چلتا تھا؟ نہیں, شروع میں چلتا تھا. شروع میں چلتا تھا. اچھا. وہ اس خبرنامے کو اسلم اظہر نے نیریٹ کیا ہوا تھا. مجھ سے پہلے کی بات کروں. طلعت حسین نے, محمود خان مودی اور ضیاء محی الدین. کین یو بلیو اٹ؟ ضیاء محی الدین نے بھی کیا تھا وہ. اور باقی بہت سارے لوگ آئے چلے گئے. لیکن میں تو وہ بقول تمہارے ٹک گئے تو ٹک گئے ہوئے یار. تو وہ کتنے سال؟ 10 سال کیا؟ 10 سال کیا میں نے. ارے باپ رے. نہیں وہ جو بتا رہا تصویری خبرنامہ جو سنیما ہال میں چلتا تھا وہ میں نے 20 سال سے بھی زیادہ کیا ہے. ارے باپ رے. اچھا. بات یہ ہوتی تھی, سچی بات بتاؤں, حقیقت میں غرور نہیں فخر سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے یار یہ فٹافٹ اپنی ریکارڈنگ کرے گا, ہم گھر جائیں گے اور یہ بھی گھر جائے گا. غلطیوں کا کم سے کم امکان ہوتا ہے. اور کسی اور کو بلا لیا, رک رہے ہیں, تلفظ کی غلطی ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ معلوم آدھے گھنٹے کا کام میں 4 گھنٹے لگ گئے. تو ان کو بھی آسانی تھی اور ہمیں تو تھی. ٹھیک ہے. اچھا, تو شادی کے آپ نے کارڈ چھپائے تھے یا اس کی بھی نیوز پڑ دی تھی کہ آج میری شادی ہے؟ مجھ سے پہلے خبر چھپ چکی تھی. اچھا, کارڈ بعد میں چھپا. کارڈ بعد میں چھپا تھا. اچھا, اب اتنے آپ جب آئے ایک پی ٹی وی تھا اور آپ کے آنے کے فوراً بعد وہ لوگ منتظر تھے کہ زبیر یہاں سے نکلیں تو پھر ہم کوئی اور چینل شروع کریں. تو پھر جیو آیا اور ARY آیا, ہے نا, تو لائن لگ گئی. تو آج کے دور میں جو اتنے سینکڑوں چینل ہیں ہمارے اور اس میں خبریں اسی طرح پڑھی جا رہی ہیں, ہر ایک میں خبریں ظاہر لازمی ہوتی ہیں. تو نیوز چینل ہی ہیں, نیوز چینلز الگ الگ ہو گئے. تو پھر اس میں تجزیے ہیں, تبصرے ہیں, ٹاک شوز ہیں, یہ ہیں. تو یہ آج کا دور خبروں کے اعتبار سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں مجھ سے. بہت اہم, کیونکہ آپ کی رائے اہم ہے نا. نہیں, اس کی بنیاد ہمارا زمانہ تو بڑا سیدھا سادہ تھا کہ آپ کو تلفظ کا خیال رکھنا ہے, آپ کو کیمرے کو ایسے دیکھنا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ جو پھر جب یہ کیا کہتے ہیں اسے بکرا منڈی لگ گئی تو انہوں نے کہا کہ یار تم بھی خبریں پڑھ سکتے ہو, تم بھی پڑھ سکتے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے شروع کر دی. اردو کا تلفظ کا ایک مجھے ہیں تو بہت سارے. ایک خاتون نے صبح کو خبر پڑھی کہ قومی اسمبلی میں فلاں بل کا مسودہ پیش کر دیا گیا. اور وہ کتا بچہ بھی تو سنا ہوگا. کتا بچہ, یس, کتا بچہ بھی, یس. تو میں نے کہا کہ غلطی ہو گئی, کوئی اس کو بتا دے گا کہ یہ مسودہ نہیں مسودہ ہے. یقین کرو پورا دن وہ مسودہ پڑھتی رہی, کسی نے اس کی تصحیح نہیں کی. یار ہمارے زمانے میں فون آتا تھا, فون کئی آتے تھے, شان الحقی. ایک ہفتے کے بعد پورا اس نیوز کاسٹر نے یہ غلط پڑھا, اس نیوز کاسٹر نے یہ پڑھا.
تو ہمارا تو وہ معیار اور تھا نا, وہ معیار اور تھا. اب تو ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ مطلب کچھ نہیں لیکن وہ خبریں پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اچھا, آپ اتنا کچھ, اتنا تجربہ ہوا, تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ کو تجزیہ نگار بھی ہونا چاہیے تھا. آپ اتنے خبریں, مطلب دنیا کے حالات, پاکستان کے حالات جتنا آپ جانتے ہیں بہت کم لوگ, کیونکہ ایک ایک خبر پر آپ کی, وہ کہتے ہیں نا ہر خبر پر ہماری نظر. وہ مشہور ہے نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا, میری وہ فیلڈ تھی نہیں. اچھا. وہ پھر مجھے یہ پتا تھا خبروں میں تو سیدھی سیدھی خبر, کوئی اعتراض کرے گا, یہ خبر تھی میں نے پڑھ دی, لیکن جب تجزیہ نگار بنو گے, آپ نے حشر دیکھا ہے نا سب لوگوں کا, کوئی بھاگا ہوا ہے, کوئی چھپا ہوا ہے. تو مجھے تھوڑا سا اندازہ, پتہ نہیں گاڈ گفٹیڈ ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ, پھر مجھے بھی احساس تھا یار میرے خیال مشکل ہے میرے لیے. اچھا, وہ یہ کام مشکل ہے آپ کے لیے, ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیے ہر فیلڈ میں ہے, اگر ایک آدمی نثر لکھ رہا ہے, ابھی ادیب ہے, کچھ دن بعد وہ شاعر بن جاتا ہے, اسی دن کچھ ہی دن کے بعد وہ کالم نگار بن جاتا ہے. من آنم کے مندانم, مجھے اندازہ تھا. لیکن آپ نے, اور یہی آپ کی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ آج تک آپ کو یہ عزت, یہ وقار مل رہا ہے. میں نے کہا یار ایک کام ٹھیک سے کر لو. صحیح. ہر طرح بات پھیلانے کی. بالکل. شادی بھی ایک کی. وہ بعد, اچھا یہ جو سب کچھ شروع ہوا ہے, تو میرے آنے کے بعد شروع ہوا ہے نا. ہاں ہاں, اس سے پہلے تو نہیں تھا. پھر اس کی ایک وجہ اور تھی کہ پھر میں یہاں سے واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے. مجھے ایک دفعہ جیو نیوز سے آفر ہوئی تھی, میرے خیال میں وہی 20-25 سال آنے کے 1-2 سال کے بعد. ظاہر ہے ان کو تو ضرورت چل رہی تھی, میرا تھوڑا سا نام تھا, وہاں سے آفر ہوئی تھی, میں ان سے جا کے ملا بھی. لیکن جو وہ پیسے دے رہے تھے ڈالر میں چینج کیا, تو میں نے کہا یار یہ تو اس سے زیادہ ہیں. اور دوسری یہ, میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھوں, پھر میں نے بالکل. تو اور آپ کی عادت ہی ہے نا, قناعت پسند ہے, سب سے بڑی بات. اللہ کو بڑا. تو سب کچھ ہو گئی, لائف اب آ گئی, آپ عمر کے حصے میں ہیں, 17 سے آپ 77 سال کے ہو گئے ہیں, تو بچے آپ کے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کے فیملی کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک اور خوبی بھی پسند آتی ہے کہ 4 آپ کے بیٹے ہیں اور 4 بہویں ہیں, سب ساتھ رہتے تھے, اب بھی رہتے ہیں, ہے نا؟ نہیں, جب تک ساتھ رہتے تھے اس وقت 3 بچوں کی شادی ہو گئی تھی. جی جی. اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے. اس کی وجہ جو تھی, تھوڑا سا گنجائش تھی اس میں, ماشاءاللہ 5 کمرے. بڑا گھر تھا, بڑا گھر تھا, کشادہ گھر تھا, میں نے دیکھا ہے. ہاں, ایک کمرہ ہم کو بھی چھوٹا سا مل گیا تھا. جب شادیاں ہوتی گئیں تو سکڑتے چلے گئے, چھوٹے کمرے میں آ گئے. ٹھیک ہے, بچوں کا وقت ہے, بچوں کو رہنا چاہیے. اور پھر 4 بچے, مطلب وہ میں نے جو دیکھا نا, یہ کنبا لے کر چلنا, یقین کریں کہ لوگ یہاں پر میری مثال دیا کرتے تھے, یار یہ کیسا 3 بہویں ایک گھر میں, کیسے گزارا ہوتا ہے. اور جبکہ آپ بھی سارا دن گھر پہ رہتے ہیں. بنیادی وجہ میں بات کروں گا اپنی بیوی کی. اچھا. سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے, اس نے کبھی کسی کو نہ روکا نہ ٹوکا. علاوہ آپ کے, ہماری تو زندگی ٹھوکنے میں گزر گئی, روکنے کو تو چھوڑو. وہ نے کہا کہ بھائی میں فلاں, ہم دونوں جا رہے ہیں, جاؤ بیٹا خیریت سے آنا. امی آج میں پکا لوں کھانا, میں ہمیشہ میری بیوی نے پکایا ہے. اچھا. اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میں روز پکا رہی ہوں, کبھی تم پکا لو. پکاتی تھی, لیکن وہ یہ ہوتا تھا چلو آج میں بنا لیتی ہوں, مجھے یہ چیز اچھی بنانے آتی ہے. تو اتنی آزادی اگر آپ کو مل رہی ہو تو پھر کون جائے گا. اللہ سب کو خوش رکھا گیا, جو آپ کا طریقہ تھا وہی آپ کی بیگم صاحبہ. آپ نیوز روم, آپ نیوز روم میں سب کو خوش رکھتے تھے, وہ گھر میں سب کو خوش. اچھا, اور آج تک ہے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. تو ریٹائرمنٹ کا کبھی پروگرام ہے آپ کا؟ تو لگتا ہے کہ مجھے کہ ریٹائرمنٹ کبھی آپ نے لینی نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, اگر زندگی رہی تو اور صحت رہی تو اس میں کیا ریٹائرمنٹ ہے بھائی. آواز ہے اور آپ پڑھ سکتے ہو خبریں, تو پڑھتے رہو. تو 17 سے 77 تک, ابھی 77 تک آواز وہی ہے آپ کی, آپ کے خیال؟ آئی تھنک سو. اچھا, لوگ کہتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی خاص پرہیز وغیرہ کرتے ہیں؟ نیور. اچھا, نیور, کوئی پرہیز نہیں کرتے. نہیں, بس اس زمانے میں جب شروع میں خبریں شروع کی تھی نا, جب ریڈیو پہ ٹی وی پڑھتا تھا, تو میں سب سے پہلے والدہ کے پاس جاتا. یہ میری ہمیشہ عادت, ٹی وی جاتے ہوئے خاص طور سے, کیونکہ راستے میں تھا. تو گلشن اقبال سے ہوتے ہوئے میں ان کے پاس جاتا تھا. تھوڑا میرا گلا خراب نہیں, وہ فوراً اٹھے, انہوں نے
پانی گرم کیا، پتی غرارے ڈالی کو، نمک ومک ڈالا، وہ غرارے کبھی کبھار جیسے ہو جاتا ہے. لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے ابھی بھی کبھی سال 2 سال میں کوئی وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک چیز کو برقرار رکھنا، ہاں اس کو تو آپ دعا کریں کہ زندگی رہی تو بالکل بھگتتے رہیں گے آپ. بہت شکریہ آپ کا جناب، بڑی مہربانی آپ کی، آپ تشریف لائے زبیر صاحب، اور اتنی اچھی گفتگو ہوئی. آپ کی زندگی کے اوراق جو ہے آج ہم نے بہت تیزی سے پلٹے، اور میرے خیال میں پوری ایک کتاب ہیں آپ موٹی سی، اور لوگ جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو یقیناً جو ہے ان کو زبیر الدین کے بارے میں کچھ میرے خیال میں نیا اور بہتر ملے گا. بہت شکریہ جناب آپ کا. آپ کا شکریہ ایک بار پھر، بہت شکریہ. پچھلے پروگرام میں بھی مجھے بہت مزہ آیا تھا، اس پروگرام میں بھی اس سے زیادہ مزہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ، ان دعاؤں کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جگہ خالی ہے. یہ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. اب وقت ہوا ہے اجازت کا، اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر خدا لائے.